السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان وفتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ قابل قدر عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا بے حد انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تعالی نے ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے کے قریب تر فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رہا تھا کہ رجب کا مہینہ آتے ہی آپ دعا کے اندر مشغول ہو جاتے تھے اور دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تو رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک پہنچا دے۔ یوں سمجھیے کہ اب ہم رمضان کے بالکل قریب ہو گئے ہیں، ہمارے سر کے اوپر رمضان کا مہینہ بالکل ہمارے انتظار میں کھڑا ہے، مہمان بن کر آ رہا ہے، اور وہ مہمان صرف ایک مہینے کا ہوتا ہے، اور رمضان کا مہینہ اپنی تمام تر برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فغن ہوتا ہے کہ ہے کوئی میری برکتوں سے فائدہ اٹھانے والا، میری رحمتوں سے فائدہ اٹھانے والا، مجھے وصول کرنے والا۔ کئی رمضان ہم نے اپنی زندگی میں گزارے، سوچنا یہ ہے کہ کئی رمضان ہم نے زندگی کے گزارے، ہمارے اندر کچھ تبدیلیاں آئی یا نہیں آئی؟
اگر ہمارے اندر کچھ تبدیلیاں نہیں آئی تو اس کی علت کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ اور علت یہ ہے کہ ہم اندھیروں کے اندر پڑے رہے, ہم چادر اوڑھ کے سوتے رہے, ہم غفلتوں کی نیند سوتے رہے. رمضان کے مہینے آتے گئے, اپنی رحمتیں لے کر, اپنے انوار و برکات کے لے کر آتے رہے, لیکن ہم آنکھیں بند کر کے پڑے رہے. رمضان کا مہینہ اپنا وقت گزار کر مہمان بن کر آیا تھا, پھر ہم سے رخصت ہو گیا. سورج جب نکلتا ہے تو اس کی روشنی سے ہر ایک فائدہ اٹھاتا ہے. اب اگر کوئی دنیا کا بے وقوف جب سورج نکلے اور اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہے اور سورج غروب ہو جائے اور وہ یوں کہے کہ کیا ہوا, سورج نے آج مجھے فائدہ نہیں پہنچایا, تو اس سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں ہے. سورج اپنے وقت پہ نکلا تھا, اس نے روشنی دی تھی, لیکن روشنی سے فائدہ تو نے نہیں اٹھایا. رمضان آیا, زندگی میں کئی رمضان آئے, اپنے انوار و برکات کے ساتھ آئے, رحمتیں لے کر آئے, قیمتی گھڑیاں لے کر آئے, لیکن ہم نے آنکھیں بند کر دی. جب آنکھیں کھولی تو رمضان کا مہینہ سفر کر کے چلا گیا تھا. پھر ہم افسوس کرتے رہے, کاش ہم نے تو اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. کوئی بات نہیں, ماضی میں ہم نے کوتاہیاں کی, لیکن اب ہمیں یہ نیت کرنی ہے, عزم کرنا ہے, ارادہ کرنا ہے کہ یہ مہینہ دوبارہ اللہ ہمیں دے رہا ہے, بالکل ہم اس کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. اس مبارک مہینے کی اس سال ہم پوری قدر فرمائیں گے, اس کی ایک ایک گھڑی سے فائدہ اٹھائیں گے. اس کی ایک ایک گھڑی جو رحمت اور انوار و برکات کی ہوتی ہے, نور کی گھڑیاں ہوتی ہے, جس سے کائنات کا ذرہ ذرہ فائدہ اٹھاتا ہے. ہم حضرت انسان ہو کر کیوں فائدہ نہیں اٹھائیں گے؟ اس لیے کہ یہ مبارک مہینہ اللہ نے بندوں کی کوتاہیوں کو معاف کرنے کے لیے دیا ہے, بندوں کی مغفرت طلب کرنے کے لیے دیا ہے, کہ بندہ 11 سال کے اندر جو اس سے کوتاہیاں ہوئی ہے, جو اس سے گناہ کے کام ہوئے ہیں, جو اس سے گناہ کے کام سرزد ہوئے ہیں, اس مبارک راتوں میں روئے, اس مبارک دنوں میں روزہ رکھے, اس مبارک راتوں میں قیام یعنی تراویح کو پڑھے, قرآن کی تلاوت کو کثرت سے کر اپنے گناہوں کی معافی منگواوے. اگر یہ مبارک مہینہ آوے پھر بھی ہم نامحروم ہو جاوے, پھر بھی ہم اس کی گھڑی اور برکاتوں سے فیض نہ اٹھاوے, محروم رہے, تو ہم سے زیادہ بدبخت اور بدنصیب کون ہوگا؟ رمضان کی فضیلت کے تعلق سے قرآن اور حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کے مہینے کو تم کیا سمجھتے ہو؟ 12 مہینے, محرم سے لے کر ذوالحجہ تک 12 مہینے, ایک کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہے, ایک ہفتے کو دوسرے پر, ایک دن کو دوسرے دن پر. جیسے دنوں کے اعتبار سے جمعہ کے دن کو دوسرے دنوں پر فضیلت حاصل ہے, اس طرح رمضان کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر فضیلت حاصل ہے. وہ برکتوں والا مہینہ ہے, وہ رحمتوں والا مہینہ ہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں رمضان کے, جیسا کہ پہلی امتوں پر فرض تھے. یہ اللہ نے رمضان کا مہینہ تمہیں کیوں دیا ہے, اس کے روزے تم پر کیوں فرض کیے ہیں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جاوے, اللہ کی خشیت پیدا ہو جاوے, اللہ کا تقوی تمہارے دلوں کے اندر داخل ہو جاوے. اور یہ بات بالکل ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر بندے کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے, اللہ کا خوف ہوتا ہے. انسان کیسا بھی جھوٹ بولنے والا ہو, انسان کیسا بھی دغا باز ہو, بے وفا ہو, لیکن جب اس نے سحری کھا لی روزے کی نیت کے ساتھ میں, رمضان
رمضان کے مہینے میں وضو کر رہا ہے, اس کے ہونٹ اور اس کی زبان سوکھ گئی ہے, اس کا گلا سوکھ گیا ہے, وہاں نل کے اوپر, حوض کے اوپر, وضو خانے میں کوئی دوسرا دیکھنے والا نہیں ہے. اگر وہ کلی کے بہانے سے منہ کے اندر پانی ڈال کر اگر پی جائے گا تو کوئی دیکھے گا نہیں, لیکن اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے کہ پیوں گا کوئی نہیں دیکھے گا, لیکن اللہ کے نزدیک میرا روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ خشیت ہوتی ہے, یہ ڈر ہوتا ہے. گھر میں کوئی نہیں ہے, فریز میں ٹھنڈا پانی موجود, حلال کھانے موجود, حلال سبزیاں موجود ہے, حلال تمام تر سامان موجود ہے, لیکن جب اس نے نیت کر لی کہ اے اللہ میں تیرے لیے آج روزہ رکھ رہا ہوں, وہ بندہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے تمام تر کاموں کے ساتھ چاہے کتنا ہی تھک جاتا کیوں نہ ہو, لیکن وہ ایک پانی کا گھونٹ نہیں پیتا ہے. یہ کیوں کرتا ہے؟ اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے کہ میرا اللہ مجھے پکڑے گا, اگر میں پیوں گا تو میں روزے دار شمار نہیں کرواؤں گا, چاہے لوگوں کی نگاہ میں تو میں روزے دار شمار ہو جاؤں گا, گھر والوں کی نگاہ میں روزے دار شمار ہو جاؤں گا, لیکن اللہ کی فہرست میں میں روزے دار شمار نہیں ہوں گا. لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جاوے, تاکہ تمہارے اندر ڈر پیدا ہو جاوے. لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ رمضان کے مہینے کے اندر, مبارک گھڑیوں کے اندر بڑے بڑے گنہگار گناہوں سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں. کیوں؟ اذا دخل شہر رمضان, حدیث کے اندر آتا ہے جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے, اس کی فضیلت کے تحت میں یہ حدیث آتی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے, وفتحت ابواب السماء, اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے. میرے بندے اب مانگیں گے, میرے بندے روئیں گے, میرے بندے قرآن کی تلاوت کریں گے, میرے بندے تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن سنیں گے. وفتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطینوں کو باندھ دیا جاتا ہے, ان کے پیروں میں بیڑیاں لگا دی جاتی ہے تاکہ میرے روزے دار بندوں کا روزہ خراب نہ کرے, میرے روزے دار بندوں کا روزہ خراب نہ کرے. انسان غیبت سے بچ جاتا ہے, انسان چغل خوری سے بچ جاتا ہے, انسان جھوٹ سے بچ جاتا ہے. روزہ نام ہے تمام تر گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. ہمارے علماء مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رمضان کے روزے رکھ رہا ہوں, لیکن میرے اندر رمضان کے مہینے کے اندر تقوی پیدا نہیں ہوتا, لعلکم تتقون, اس کی خاصیت تو یہ ہے تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر اور تقوی پیدا ہو جائے. تو میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک انسان ایئر کنڈیشن اپنے کمرے میں لگواتا ہے, اے سی فیٹ کرواتا ہے, اے سی لگواتا ہے. اب اے سی لگانے والے نے اپنا کام کر دیا, اس نے چالو کر کے بھی دیکھ لیا, سمجھے کہ نہیں. اس کے بعد میں وہ اپنا معاوضہ لے کر چلا گیا. اب جس کے مکان میں اے سی لگی ہے اس نے تمام کھڑکیاں کھول دی, تمام کھڑکیاں کھول دی اور اے سی کا بٹن چالو کر دیا. تو آپ بتائیے وہ ایئر کنڈیشن کتنا بھی مہنگا ہوگا, فائدہ ہوگا؟ فائدہ ہوگا بھائی, کیونکہ اس نے کیا کر دیا ہے, کھڑکیاں کھول دی ہے. اب وہ جاتا ہے کاریگر کو پکڑنے کے لیے, بھائی تم نے ایسی برابر فیٹ نہیں کی ہے, اس کی بالکل جو ہے کولنگ نہیں ہو رہی ہے, ٹھنڈک نہیں ہو رہی ہے, آپ نے کیسے جو ہے مشین لگائی, آپ نے کیسی اے سی لگا دی, کیسا ایئر کنڈیشن لگا دی. اب وہ آ کر دیکھتا ہے گھر کے اندر اے سی چالو ہے, ٹھنڈک نہیں ہے, تو وہ کہتا ہے کہ اے سی لگانا میرا کام ہے, لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اتنے بے وقوف ہوں گے, کیونکہ آپ نے تمام تر کھڑکیاں کھول ڈالی. آپ کھڑکیاں بند کرو, کھڑکیاں بند کی, 5 منٹ کے اندر جو کولنگ ہونا شروع ہو گئی. لعلکم تتقون, رمضان کے روزے رکھو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. لیکن یاد رکھنا, کان کے گناہ کی کھڑکی کو کھلی مت رکھنا, آنکھ کے گناہ کی کھڑکی کو کھلی مت رکھنا, ہاتھ کے گناہ کی کھڑکی کو کھلی مت رکھنا, پاؤں کے گناہ کی کھڑکی کو کھلی مت رکھنا.
अलगर्ज, जिस्म के तमाम आज़ा जो गुनाहों के अंदर मुब्तला हो सकते हैं, जबान से झूठ मत बोलना, उसकी खिड़की खुली मत रखना, गिबत करके जबान की खिड़की को खुली मत रखना। रमजान का महीना नहीं, अलगर्ज अपना मामूल बना ले मौत तक का कि इंशाअल्लाह हर दम अपने तमाम होने वाले गुनाहों की खिड़कियों को बंद रखूंगा, एयर कूलिंग होना शुरू हो जाएगी, ठंडक होना शुरू हो जाएगा, तकवे का असर पहुंचना शुरू हो जाए। आप रोजे से है गिबत कर रहे हैं, आप रोजे से है चुगलखोरी कर रहे हैं, आप रोजे से है झूठ बोल रहे हैं, आप रोजे से है दुकान में खड़े होकर डंडी मार रहे हैं, आप रोजे से है तिजारत कर रहे हैं, कपड़ा बेच रहे, लोगों को 2 या 4 इंच कपड़ा कम दे रहे हैं। रमजान का महीना है, रोजे से भी है, लेकिन गुनाह की तमाम खिड़कियां खुली है, तो अल्लाह का डर कभी पहुंचेगा नहीं दिल के अंदर, फायदा नहीं होगा, अल्लाह की खशियत पैदा नहीं होगी, अल्लाह का डर और खौफ तुम्हारे दिलों के अंदर नहीं आएगा। लिहाजा गुनाहों की तमाम खिड़कियों को बंद करना पड़ेगा, तब जाके रोजे का फायदा होगा, वरना तो फिर भूखा, सिर्फ भूखा ही भूखा रहा इंसान, वरना तो सिर्फ भूखा ही भूखा रहा। इसलिए गुनाहों से बचना है, अपने आप को बचाना है, और सिर्फ रमजान तक नहीं, ये अज़्म करे, ये नियत करे, जो गुनाह हमारे अंदर है, गुनाह को माफ करने वाली जात अल्लाह की है, वो बंदा और अल्लाह का मामला है। बंदा अल्लाह से तौबा करे, ऐ अल्लाह मैं ये गुनाह के अंदर मुलविस, एक मर्तबा आंसू बहा ले नदामत का, अत्तौबतु हिय नदामा, एक मर्तबा रो ले अल्लाह के सामने, ऐ अल्लाह मैंने ये गुनाह किया है, किसी को पता नहीं है अल्लाह, मैंने अंधेरे में किया था, खलवत में किया था अल्लाह, लेकिन तू जानता है, मेरे और तेरे दरमियान का मामला है, अल्लाह तू माफ कर दे, मैं आइंदा नहीं करूंगा। अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह माफ कर देगा। दूसरी रिवायत के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान की फजीलत के सिलसिले में बयान फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? इदा दखला या इदा जा शहरु रमजान व फुतिहत अबवाबुल जन्ना, जब रमजान का महीना आता है अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल देते हैं। हजरत शेख ने फजाइल अमाल में तफसील के साथ रमजान के उन्वान पर गुफ्तगू फरमाई है कि रमजान का महीना इतना मुबारक महीना है कि उसकी आमद की वजह से अल्लाह ताला जन्नत को धुनी देते हैं, जन्नत को मुज़य्यन किया जाता है। और एक रिवायत में हज़रत उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, रमजान का महीना आता है रहमतों लेकर, बरकतें लेकर, याद उसकी रहमतों से फायदा उठाओ। अल्लाह इस मुबारक महीने में जो दुआ मांगता है उसकी दुआओं को कबूल करते हैं। बंदों को चाहिए कि तनाफुस में हिस्सा लेवे, यानी एक दूसरे से नेकी में आगे बढ़ने की कोशिश करे। अल्लाह इस मुबारक महीने में फरिश्तों पर फख्र फरमाते हैं, यानी इंसानों के मुकाबले में फरिश्तों से कहते हैं कि देखो मेरे बंदे मेरे हुक्म की तामील के अंदर सुबह से शाम तक भूखे रहते हैं। ये रमजान की फजीलत। और एक रिवायत में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम पर रमजान के रोजों को फर्ज किया गया, आसमान के दरवाजे खोल दिए गए, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए, शैतान के पांव के अंदर बेड़ियां लगा दी गई, और अल्लाह इस मुबारक महीने के अंदर उम्मत को एक ऐसी रात देता है खैरुम मिन अल्फि शहर, जो 1000 महीनों से बेहतर होती है। अगर कोई इससे फायदा न उठावे तो उसकी महरूमी से और क्या हो सकता है, बदनसीब है वो। अजीजा ने मिल्लत, तनाफुस का लफ्ज आया है, हजरत शेख ने फजाइल अमाल में लिखा है, तनाफुस का मतलब यह है कि नेकियों में एक दूसरे से बढ़कर कोशिश करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल क्या होता था जब रमजान का महीना आता था? शद्दमी ज़रहू, अल्लाह के रसूल अपने पाजामा को बांध दे। उसके मुख्तलिफ जो है मतलब जो है शुर्रा ने लिखे हैं कि उसके 2 मतलब हो सकते हैं। एक मतलब तो यह हो सकता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में बहुत मुजाहदा करते थे, इबादत के अंदर मुनहमिक हो जाते थे। आप तो जो है मासूम थे, आप तो बख्शे बख्शाए थे, लेकिन आपने अपने अमल से उम्मत को सबक दिया है कि रमजान के महीने को जाये मत कर देना, रमजान की घड़ियों को जाये मत करना।
رمضان کے جو یہ ساعات کو ضائع مت کرنا، اس کے برکتوں سے فائدہ اٹھانا. اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا ہے شد میں ضرو، کہ آپ اپنے پاجامہ اور آپ اپنے ازار کو بند کر دیتے تھے، مطلب اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لیتے تھے اور آپ پوری رات نوافل کے اندر مشغول ہو جاتے تھے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول کتابوں کے اندر لکھا ہے. اور دوسری روایتوں کے اندر آتا ہے جو کتابوں کے اندر لکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی اذا دخل رمضان تغیر لونه، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ کا کلر، آپ کا رنگ بدل جاتا تھا. اب شرح نے لکھا ہے کہ رنگ بدل جاتا تھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ایک مطلب تو یہ لکھا ہے کہ آپ کثرت سے عبادت کرتے تھے، تو مجاہدہ کی وجہ سے آپ محنت زیادہ کرتے تھے جس کے بنا پر آپ کا رنگ بدل جاتا تھا. اور دوسری جو شرح حدیث نے لکھا ہے کہ رمضان میں آپ کی حالت دوسری ہوتی کہ عام دنوں میں اتنی کثرت سے نمازیں اور دعائیں نہیں ہوتی تھی جتنی رمضان میں ہوتے تھے، کیونکہ رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور لوگوں کو جہنم سے خلاصی نصیب کرتا ہے. خلاص یعنی چھٹکارا دیتا ہے. پھر آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرا واحیا لیلہ وایقظ اہلہ. یہ روایت ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا تو آپ اپنی ازار سخت باندھتے اور راتوں کو جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اپنے گھر والوں کو بھی. تو یہ تمام روایات کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ رمضان کی فضیلت کو بیان کرنا، کہ ہم اس کے برکات سے، اس کے انوارات سے فائدہ اٹھاوے، جتنا ہو سکے اتنا وصول کرنے کی کوشش کریں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک یہ عمل بھی آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ ہوتا تو آپ قرآن کا دور سناتے تھے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ قرآن کا دور سناتے تھے. معلوم یہ چلا کہ رمضان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ تلاوت بھی انسان کو کرنی چاہیے، کثرت کے ساتھ. اور یہ معمول صرف رمضان تک محدود نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگ 11 مہینے قرآن کھولتے ہی نہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. جو کتاب ہمارے لیے رہبر ہے ھدی للمتقین، اور قرآن کے اندر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے یہ قرآن جو رمضان میں نازل ہوا ہے. لہذا اس سے فائدہ اٹھائے، اس سے فائدہ اٹھائے، اور ہر مہینے کے اندر زندگی کے ہر دن کے اندر قرآن کی عادت بنائے، قرآن کی تلاوت کرنے کی کوشش کرے. یہ قرآن وہ کتاب ہے جو مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے. جب انسان اس کو جو ہے سنتا ہے غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، تو اس کے دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی. کئی واقعات ایسے ہیں کہ جنہوں نے صرف قرآن کی تلاوت سن کر ایمان کے اندر داخل ہو گئے، قرآن کی تلاوت سن کر ایمان کے اندر داخل ہو گئے. آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا. آپ آخری عشرے میں رمضان کے، کیونکہ رمضان کے 3 عشرے ہیں، رمضان کے 3 عشرے، رحمت کا عشرہ، مغفرت کا عشرہ، اور جنت کی طلب اور جہنم سے آزادی. اور اللہ رمضان کے مہینے کے اندر بندوں کو صبر دیتا ہے. انسان پہلے سے نا امید ہو جاتا ہے. جب گرمی کا ٹیمپریچر 41-42 ہو جاتا ہے تو سوچنے لگتا ہے کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. جب وہ گھڑیاں، وہ ساعت آئے گی تو آٹومیٹک صبر آ جائے گا، کیونکہ وہ ہر چیز کا بدلہ. اللہ کہتا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے، یہ رمضان میرے لیے ہے، میرا بندہ خالص میرے لیے روزہ رکھتا ہے، لہذا اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا، اجزی بھی میں دوں گا اس کا بدلہ. اس لیے رمضان کی جو گھڑیاں آنے والی ہے ہمیں اس کی قدر کرنی ہے. ارے کریں گے، قدر نہیں کریں گے. رمضان میں روزے رکھنے ہیں،
رمضان میں کیا؟ یہ روزے مستحب نہیں، یہ روزے فرض ہے. جس طریقے سے رمضان نمازیں فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، رمضان کے روزوں کو اللہ نے بندوں کے اوپر فرض کیا ہے. معمولی عذر کی وجہ سے روزوں کو نہ چھوڑا جاوے. بعض لوگ تو اس قدر گناہ کبیرہ کرتے ہیں کہ ایک تو روزہ نہیں رکھتے اور دوسرا سب سے بڑا پاپ اور گناہ یہ کرتے ہیں کہ کھلم کھلا کھاتے پھرتے ہیں. افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام والے ہیں، ہم نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے اور ہمیں کھلم کھلا گناہ کرنے والا فاسق ہے. ہم فاسق ہیں، ہم فاسق کہ ہم کھلم کھلا کھا رہے پی رہے. کیا ہم اللہ کے لیے ایک مہینہ وقف نہیں کر سکتے؟ جو اللہ 11 مہینے پیٹ بھر کے کھلا رہا ہے، کیا ہم ایک مہینہ اس کے لیے نہیں دے سکتے؟ راتوں کو یا قرآن سنایا جا رہا ہے، حفاظ کرام مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن سناتے ہیں. کچھ لوگوں کو اللہ توفیق دیتا ہے کہ وہ بھی کھڑے ہو کر مزے کے ساتھ اللہ کا قرآن سنتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کو اس مبارک مہینے میں بھی توفیق نہیں ملتی، پان کے گلوں پہ اور چائے کے گلوں پہ بیٹھ کر لغویات کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں. افسوس. اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کو کوئی کچھ کام ہی نہیں ہے. کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا اور قیام یعنی تراویح کو سنت یعنی سنت مؤکدہ کیا. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ 5 پاروں کی تراویح میں چلے جاتے ہیں، 6 پاروں کی تراویح میں چلے جاتے ہیں، اور 6 دن پڑھنے کے بعد کہتے ہیں بس ہم فارغ ہو گئے، اب تم پڑھو 1.25 پارا والے، ہم تو آرام سے بیٹھے، ہم نے حق ادا کر. پورا مہینہ اس کا قیام سنت مؤکدہ ہے. اس لیے اگر آپ کوئی رات کی ڈیوٹی پہ نہیں ہے، آپ کو کوئی کام نہیں ہے، تو بلا وجہ آپ جو ہے ضرورت کیا ہے؟ اب 1.25 پارے کی پڑھے، پورا رمضان آپ تراویح پڑھے. اس لیے اس سے بھی سستی نہ برتی جائے. رمضان کے روزوں کی پابندی، تراویح کی پابندی، اور پورے گھر کے اندر یہ ماحول بنانا ہے، پورے ہمارے محلے کے اندر یہ ماحول بنانا ہے. کیونکہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو صرف کھانا انسان وہی کھاتا ہے، بلکہ میں تو بارہ یہ کہتا ہوں کہ رمضان میں اللہ اور زیادہ کھلاتا ہے، ایسی نعمتیں کھلاتا ہے. بھائی لاک ڈاؤن کا زمانہ آیا پچھلے 2 سال میں، پہلا جو لاک ڈاؤن خطرناک، لوگ کام کاج سے بالکل جو ہے بند ہو گئے تھے، کام کاج بند ہو گئے تھے. تو کیا اللہ نے نہیں کھلایا؟ بلکہ اچھا کھلایا. تو کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کھلاتا ہے پلاتا، اور اس سے اچھا کھلاتا پلاتا. صرف خیالی وقت بدل جاتا ہے. کیا بدل جاتا ہے؟ ہمارا اوقات جو نظام الاوقات ہے وہ بدل جاتا ہے، ورنہ تو رمضان میں اس سے زیادہ کھاتے ہیں. نہ معلوم کیا سے کیا پکوڑے کھاتے ہیں، کیا سے کیا سموسے کھاتے ہیں، کیا سے کیا ٹھنڈا پیتے ہیں. سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ ہاں انسان اتنا کھا لیتا ہے، اتنا کھا لیتا ہے. حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے نا کہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے، جب مسجد کی بتی جلتی ہے، اعلان ہوتا ہے افطار کا وقت ہو گیا، تو انسان تھال کے اوپر اس طرح ٹوٹتا ہے کہ افطار کی دعا بھی یاد نہیں رہتی، افطار کی دعا بھی یاد نہیں رہتی. خیر اس سے مجھے ایک بات یاد آ گئی. اب رمضان کا مہینہ بالکل آنے والا ہے، 9 دن باقی ہے. تو رمضان کے ٹائم ٹیبل کے کچھ لوگ کارڈ چھپواتے ہیں. کیا چھپواتے ہیں؟ کارڈ. حالانکہ اب تو ڈیجیٹل زمانہ ہو گیا ہے، اگر کارڈ چھپوایا بھی نہ جاوے نا تو انسان آٹومیٹک موبائل سے دیکھ سکتا ہے. ایسے اپلیکیشن آ گئے کہ انسان اس میں سب دیکھ سکتا ہے، افطاری کا وقت کیا ہے، سحری کا وقت کیا ہے. اور مسجد کے اندر خادم مسجد آپ کو واقف بھی کرتا ہے. بیچارہ سحری میں 3 بار 4 بار آواز لے کے جگاتا ہے، بھائی اٹھ جاؤ. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اٹھ جاؤ، سحری کا وقت ہو گیا ہے. اور دوسری کرم فرمائی یہ کرتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو دعا بھی پڑھواتا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. تو دعا تو کم سے کم اتنی 2-3 دعائیں تو یاد کر لے وے. بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ. اور یہ دعا زبانی پڑھنا ضروری نہیں، انسان نے صرف نیت کر لی کہ میرا روزہ ہے، میرا دوسرا روزہ ہے، میرا تیسرا روزہ ہے، یہ نیت ہو گئی آپ کی. آپ وہ دعا پڑھواوے پھر آپ اس کے ساتھ دعا، یہ ضروری نہیں ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اسی طریقے سے افطار کی دعا ہے. سمجھے کہ اللہم لک صمت و بک آمنت وعلی رزقک افطرت.
اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا تھا, تجھ پر ایمان لایا ہو اور تیرے رزق سے میں افطار کر رہا ہوں, حلال روزی سے افطار کیا جاوے. کمانے کے اندر خیال رکھے, صبح سے شام تک آپ بھوکے ہیں اور پیاسے ہیں, تمہارے گھر کی خواتین پیاسی ہے اور بھوکی ہے, بچے پیاسے اور بھوکے ہیں. رمضان کا مہینہ ہمیں تقوی کی دعوت دیتا ہے, روزہ ہمیں تقوی کی دعوت دیتا ہے. الصوم جنت, روزہ ڈھال لے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ نے کمانے کے اندر جو ہے احتیاط نہیں برتا اور کوئی لقمہ ایسا آ گیا جس کی وجہ سے تمام لوگوں کے روزے خراب ہو گئے. احتیاط کیجئے گا, مشکوک روزی سے اپنے آپ کو بچائیے. اگر گھر کے اندر چٹنی روٹی کھانے کی ضرورت پڑے تو چٹنی روٹی سے افطار کر لینا, لیکن حرام لقمہ مت آنے دینا. تو وہ بات چل رہی تھی تو لوگ وقت اور ٹائم ٹیبل کے کارڈ چھپاتے, اس میں اپنے دکان کی ایڈورٹائز لگاتے ہیں. عام طور پر تو وہی جو ہے زیادہ نظر ہوتا ہے, سمجھے کہ نہیں, کہ بھئی ٹائم ٹیبل بھی ہو جائے گا اور دکان کی ایڈورٹائز بھی ہو جائے گی, سمجھے. تو وہ کوئی گناہ نہیں ہے چھپوانا, لوگوں کی راحت اور آسانی کے لیے انسان چھپواتا ہے. گھر کے اندر لگا لے ٹائم ٹیبل, آواز جاوے نہ جاوے افطار کی تو وقت دیکھ کر کھول. لیکن اس کے اندر اس بات کا دوستو احتیاط کرے. ہم نے مضمون کئی پڑھا, سوشل میڈیا پہ بھی گھوم رہا تھا کہ اس کے اوپر کچھ لوگ دعائیں لکھواتے ہیں, سحری کی دعا, افطار کی دعا, پھر تراوی کی جو دعا ہے سبحان ذی الملک والملکوت والی جو دعا ہے, بعض لوگ آیت الکرسی لکھواتے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچوں کے حوالے کارڈ کر دیے جاتے, اب وہ بچے نہ معلوم کس کو دے دیتے ہیں. بعض مرتبہ تو بچے جو ہے راستے میں دیتے جاتے, بانٹتے جاتے. اب بعض بچے کیا کرتے, کوڑا کرکٹ میں ڈال دیتے ہیں, گندی جگہ پر ڈال دیتے ہیں. تو اس سے اللہ کے نام کی بے عزتی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھائی اللہ کا نام پاکیزہ ہے, اس کی بے حرمتی نہ ہونے دو. لہذا جو لوگ کارڈ چھپواتے ہیں ہر سال, ان سے میرے مؤدبانہ گزارش ہے کہ صرف ٹائم ٹیبل چھپواوے. اگر آپ اپنے ایڈورٹائز کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, اس کی بھی بھی نہیں ہوگی. لیکن دعائیں, خصوصاً حدیث مبارکہ کی دعائیں, آیت الکرسی, اس طریقے کی جو باتیں آپ چھپواتے اس سے اعتراض کریں. کیونکہ آپ بچوں کو کتنا بھی کہیں گے, سب بچے ہوتے ہیں, نادان ہوتے ہیں, آپ کتنا بھی کہیں گے بیٹا اس کا ادب ملحوظ رکھنا, اس کو اونچی جگہ پر رکھنا, لیکن بچہ پھینک دے گا. اس لیے اس کا بھی خاص طور سے جو ہے, اس کی بھی جو خاص طور سے اس پر عمل کرنا ہے. جو باتیں آئی آج رمضان کے تعلق سے, رمضان کی فضیلت سے, اس پر عمل کرنا ہے, کریں گے انشاءاللہ. ابھی سے رمضان کی تیاری شروع کر دے, ابھی سے اپنے آپ کو پابند بنانا شروع کر دے, لمبی نوافل پڑھنا شروع کر دے ابھی سے, تاکہ تراویح کی طاقت پیدا ہو جائے کہ بھئی تراویح میں مجھے کھڑا رہنا ہے. کیونکہ 2 سال سے تو گھر پہ پڑھی, علم ترا پڑھی, سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو اس سال تھوڑا بوجھ پڑے گا شاید, سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ہاں, اس لیے لمبی نوافل شروع کر دے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.